کبھی کائنات کی وسعت میں اپنی حیثیت پر غور کیا ہے؟ مطلب ایک طرف دیکھیں تو ہم اربوں انسانوں میں سے ایک ہیں، ایک چھوٹے سے سیارے پر جو ایک عام سے ستارے کے گرد گھوم رہا ہے، اور وہ ستارہ بھی اربوں ستاروں والی کہکشاں میں ہے، اور ایسی اربوں کہکشائیں ہیں۔ لیکن دوسری طرف ہم یعنی انسان ایک ایسی نوع ہے جس نے اپنے سیارے کو پوری طرح بدل دیا ہے۔ یہ ایک عجیب سی بات ہے نا؟ آج ہم ایک بہت بہت بڑے موضوع پر بات کر رہے ہیں، بگ ہسٹری۔ یہ صرف بادشاہوں یا جنگوں کی تاریخ نہیں، یہ تو کائنات کی پوری کہانی ہے، شروع سے، مطلب بگ بینگ سے لے کر آج تک۔ ہمارے پاس ایک جائزہ مضمون ہے جو اس بڑی کہانی کے اہم موڑ بتاتا ہے۔ تو آئیے اس کائناتی سفر کا آغاز کرتے ہیں، دیکھتے ہیں یہ سب کیسے جڑا ہے۔ اچھا، تو بگ ہسٹری کے ماہرین کہتے ہیں کہ کائنات کی تاریخ میں 8 اہم موڑ آئے ہیں۔ وہ انہیں دہلیزیں کہتے ہیں، یعنی ایسے لمحات جب کائنات میں پیچیدگی اچانک بڑھ گئی، اور ہر دہلیز کے لیے کچھ خاص حالات کی ضرورت تھی۔ وہ گولڈی لاکس کنڈیشنز کہلاتی ہیں نا؟ تاکہ کچھ نیا، کچھ زیادہ پیچیدہ بن سکے۔ اور پہلی دہلیز تو ظاہر کائنات کا آغاز خود ہے، بگ بینگ۔ تقریباً 13.5 ارب سال پہلے تمام توانائی اور مادہ ایک ناقابل تصور چھوٹے سے نقطے سے پھیلے، 1 سیکنڈ کے اربویں حصے میں۔ اور یہ صرف مادے کا پھیلنا نہیں تھا، اسی لمحے خلا بنا اور وقت بھی شروع ہوا۔ سب کچھ وہیں سے شروع ہوا۔ اچھا، لیکن شروع میں تو کائنات بہت سادہ سی ہوگی، تو اگلا بڑا قدم کیا تھا؟ وہ تھی دوسری دہلیز، ستاروں کا روشن ہونا۔ بگ بینگ کے کچھ لاکھوں سال بعد کائنات تھوڑی ٹھنڈی ہوئی۔ تو جو سادہ ایٹم تھے، ہائیڈروجن اور ہیلیم، وہ کشش ثقل کی وجہ سے اکٹھے ہونے لگے، گیس کے بادل بنے۔ ان بادلوں کے مرکز میں دباؤ اتنا بڑھا کہ نیوکلیو فیوژن شروع ہو گیا اور پہلے ستارے روشن ہوئے۔ یہ کائنات کے پاور ہاؤس ہیں، آپ کہہ سکتی ہیں۔ اور انہی ستاروں نے پھر آگے کی بنیاد رکھی ہوگی۔ بالکل، یہ ہمیں تیسری دہلیز تک لاتی ہے، نئے کیمیائی عناصر کا بننا۔ دیکھیں، جب وہ پہلی نسل کے ستارے اپنی عمر پوری کر کے ختم ہوئے نا، جی، تو ان کے اندر مرکز میں شدید گرمی اور دباؤ نے ہائیڈروجن اور ہیلیم کو بھاری عناصر میں بدل دیا، جیسے کاربن، آکسیجن، لوہا۔ یہ عناصر پھر کائنات میں پھیل گئے، اور یہی وہ سامان ہے جس سے سیارے بنے، چٹانیں بنی، اور ہاں، زندگی بھی۔ یعنی ہم سب اصل میں ستاروں کی دھول ہیں۔ یہ تو کمال کی بات ہے نا؟ بالکل۔ اچھا، تو ان عناصر سے پھر ہمارا اپنا نظام شمسی، ہماری زمین، یہ کیسے وجود میں آئے؟ یہ ہے چوتھی دہلیز، تقریباً 4.6 ارب سال پہلے کی بات ہے۔ ایسے ہی عناصر سے بھرا گیس اور دھول کا ایک بادل تھا، اسی سے ہمارا سورج بنا۔ زیادہ تر مادہ تو سورج میں چلا گیا، لیکن جو بچ گیا اس سے کشش ثقل نے سیارے بنا دیے، جن میں ہماری زمین بھی شامل ہے۔ اور زمین کی خوش قسمتی یہ تھی کہ یہ سورج سے بالکل مناسب فاصلے پر تھی، تاکہ پانی مائع رہ سکے۔ جی بالکل، جہاں پانی مائع حالت میں رہ سکتا تھا۔ اور پانی زندگی کے لیے لازمی ہے، تو 5ویں دہلیز یقیناً زندگی ہی ہوگی۔ بالکل، 5ویں دہلیز زندگی کا آغاز۔ زمین پر زندگی کے جو ابتدائی نشانات ہیں وہ تقریباً 3.8 ارب سال پرانے ہیں۔ شاید یہ سمندر کی گہرائی میں گرم پانی کے چشموں کے قریب شروع ہوئی ہو، جہاں کیمیکلز اور توانائی مل کر پہلے یک خلوی جاندار بنا سکیں۔ پھر تو اربوں سال تک ارتقا چلتا رہا، کثیر خلوی جاندار بنے، پودے، جانور، ڈائنوسارز، اور آخر میں ممالیہ جانور۔ یہ تو بہت ہی لمبا سفر ہے۔ اچھا، انسان کب آئے اس کہانی میں، اور ان میں کیا خاص بات تھی؟ یہ ہمیں چھٹی دہلیز پر لاتا ہے، اجتماعی تعلیم۔ ہمارے انسانی آبا و اجداد یعنی ہومیننز، وہ تو کوئی 50 سے 70 لاکھ سال پہلے افریقہ میں تھے۔ لیکن ہماری اپنی نو ہومو سیپینز، وہ تقریباً 200,000 سال پہلے سامنے آئی، اور ہماری خاص بات تھی زبان، پیچیدہ زبان استعمال کرنے کی صلاحیت۔ صرف بات چیت نہیں، صرف بات چیت نہیں، بلکہ علم کو، معلومات کو بڑی درستگی کے ساتھ ایک نسل سے دوسری نسل تک پہنچانا، اور وقت کے ساتھ اس علم میں اضافہ کرنا۔ اچھا، یعنی ہم صرف جسمانی طور پر نہیں، بلکہ آپ کہہ رہے ہیں ثقافتی طور پر بھی سیکھنے لگے، تیزی سے۔ بالکل، اسی کو اجتماعی تعلیم کہتے ہیں۔ اس نے انسانی ترقی کو حیاتیاتی ارتقاء کی سست رفتار سے کہیں آگے بڑھا دیا، اور اسی بنیاد پر پھر 7ویں دہلیز آئی۔
زراعت زراعت یہ کب ہوا؟ یہ کوئی 12,000 سال پہلے ہوا۔ انسانوں نے شکار اور چیزیں جمع کرنے کے بجائے پودے اگانا اور جانور پالنا شروع کر دیا۔ یہ ایک بہت بڑی تبدیلی تھی۔ خانہ بدوشی سے بالکل مختلف زندگی۔ جی ہاں، اس سے مستقل بستیاں بنی، خوراک زیادہ ہونے لگی، آبادی بڑھی اور آخر کار شہر بنے، ریاستیں بنی، پیچیدہ معاشرے بنے۔ یہ انسانی تاریخ کا ایک بہت بڑا موڑ تھا، بھلے ہی کائناتی وقت کے لحاظ سے یہ کل کی بات لگے۔ اور آخری دہلیز 8ویں؟ 8ویں دہلیز ہے جدید انقلاب۔ یہ پچھلے کوئی 300 سالوں کی کہانی ہے، خاص طور پر صنعتی انقلاب کے بعد سے۔ توانائی کے نئے ذرائع ملے، جیسے کوئلہ، تیل، نئی ٹیکنالوجیز آئیں۔ اس سب نے انسانی تاریخ کی رفتار کو بہت زیادہ تیز کر دیا ہے۔ آبادی بے تحاشا بڑھی، دنیا آپس میں جڑ گئی، اور ہم نے اپنے سیارے پر بہت گہرے اثرات ڈالے ہیں۔ یہ وہ دور ہے جس میں ہم آج رہ رہے ہیں۔ تو یہ ہیں وہ 8 دہلیزیں، بگ بینگ کی سادگی سے شروع ہو کر آج کی اس پیچیدہ دنیا تک کا سفر۔ ہر قدم پچھلے پر منحصر تھا، اور ہر قدم نے کچھ نیا، کچھ زیادہ حیران کن ممکن بنایا۔ بالکل، یہ ایک بہت بڑی مربوط کہانی ہے کہ ہم یہاں تک کیسے پہنچے۔ لیکن جیسا آپ نے کہا، کہانی ختم نہیں ہوئی ہے۔ بگ ہسٹری ہمیں یہ سوچنے پر بھی مجبور کرتی ہے کہ آگے کیا ہے۔ کیا کوئی 9ویں دہلیز بھی آئے گی؟ مستقبل میں پیچیدگی کی کون سی نئی شکلیں سامنے آ سکتی ہیں؟ اور اس عظیم کائناتی داستان میں ہمارا اگلا باب کیا ہوگا؟ یہ واقعی ایک بڑا سوال ہے جس پر غور کرنا چاہیے۔